بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد۔ نہج البلاغہ کانفرنس کے حوالے سے جو موضوع مجھے دیا گیا وہ ہے کامیاب زندگی اور نہج البلاغہ۔ سورہ مبارکہ جاسیہ آیت نمبر 13 میں ارشاد ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ۔ اللہ رب العزت نے جو کچھ زمینوں میں اور آسمانوں میں ہے وہ سب کچھ تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ کیوں کر دیا؟ تاکہ مختلف پہلوؤں سے وہ مادی ہوں یا معنوی انسان کامیابی حاصل کرے۔ موفقیت اور کامیابی کی شیرینی چکھنے کے لیے کچھ شرائط اور عوامل لازم ہیں تاکہ بہتر طریقے سے انسان اعلی ہدف کو حاصل کر سکے۔ اس سلسلے میں نہج البلاغہ میں جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے بہترین رہنمائی موجود ہے۔ اسلام نے فرمایا لا ينفع اجتہاد بغیر توفیق، بغیر توفیق کے کوئی کوشش بھی انسان کو فائدہ نہیں پہنچاتی۔ اور پھر دوسری طرف سے ہر انسان کو اپنے اہداف تک پہنچنے کے لیے رہنما کی ضرورت۔ اور مولا نے فرمایا کہ لا قائد خیر من التوفیق، توفیق سے اچھا رہبر اور قائد کوئی نہیں ہے۔ سفراء الہی، نمائندگان حق، انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام بھی خود کو توفیق الہی سے بے نیاز نہیں سمجھتے تھے۔ حضرت شعیب کا قول قرآن نے نقل کیا وما توفیقی الا باللہ، میری توفیق اللہ کے لیے ہے اور اللہ ہی کی طرف سے یہ ساری توفیق ہے۔ دوسری چیز کامیاب زندگی کے لیے ضروری ہے وہ دینداری اور تقوی ہے۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے نہج البلاغہ خطبہ نمبر 227 میں ارشاد فرمایا کہ فإن تقوی اللہ مفتاح السداد وذخیرۃ معاد وعتق من کل ملقہ ونجات من کل حلقہ۔ مولا امیر فرماتے ہیں بے شک اللہ کا خوف تقوی الہی ہدایت کی کلید ہے اور آخرت کا ذخیرہ ہے، ہر گرفتاری سے آزادی اور ہر تباہی سے نجات کا ذریعہ۔ اور اس تقوی کے ذریعے انسان طلبگار منزل مقصود تک پہنچتا ہے اور سختیوں سے بھاگنے والا نجات پاتا ہے اور مطلوبہ چیزوں تک رسائی حاصل کرتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی دعا ہے نسألہ المعافاة فی الادیان کما نسألہ المعافاة فی الابدان۔ جس طرح ہم بدن کی سلامتی کا سوال کرتے اسی طرح سے دین کی سلامتی کا بھی سوال کرتے۔ تیسری چیز کامیاب زندگی کے لیے فرمایا وہ فرصت سے فائدہ اٹھانا ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں فرصت کے لمحات آتے ہیں جنہیں وہ کبھی جہالت اور لا علمی کی وجہ سے ضائع کر بیٹھتا اور ان سے بھرپور استفادہ نہیں کر سکتا۔ معصوم نے فرمایا اغتنم فرص الخیر فإنها تمر مر السحاب، یہ فرصت خیر سے فائدہ اٹھاؤ۔ یہ فرصت بھی بادلوں کی طرح ہوتی ہے، اس طرح بادل آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ یہ فرصت کے لمحات بھی ہمیشہ انسان کو میسر نہیں رہتے، اس لیے ضرب المثل مشہور ہے کہ فی تاخیر آفات، بس اوقات جو دیر ہوتی ہے، تاخیر ہوتی ہے، اس میں بہت ساری آفات اور مصیبتیں ہوتی ہیں۔ حکمت نمبر 285 میں ارشاد فرمایا امیر المومنین علیہ السلام نے کل معاجل یسأل الانظار وکل معجل یتعلل بالتصریف، کہ جسے جلدی موت آتی ہے وہ مہلت کا طلبگار ہوتا ہے اور جس کو مہلت دی گئی ہے وہ ٹال مٹول کرتا ہے اور کوتاہی کرتا ہے۔ بس جو شخص کامیاب زندگی چاہتا ہے وہ ایک تیز بین اور زبردست ایک شکاری کی طرح اس کو چاہیے کہ فرصت کے لمحات کو لمحے لمحے کو شکار کر لے۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے خطبہ نمبر 86 میں فرمایا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُ مِنْكُمْ فِي أَيَّامِ مَحَلِهِ قَبْلَ إِرْحَاقِ أَجَلِهِ، قبل اس کے کہ موت آ جائے۔ ان فرصت کے لمحات میں انسان کو چاہیے کہ وہ جتنا عمل کر سکتا ہے کر لے اور جتنی کوشش کر سکتا ہے کر لے۔ واقعاً انسان اگر فرصت سے فائدہ اٹھائے تو ایک عمر بلکہ زندگی بھر اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ سعدی شیرازی نے کہا تھا سعدیہ دی رفت فردا ہم چنا موجود نیست، درمیان این و آن فرصت شمار امروز را۔ امیر المومنین فرماتے بادر بالاعمال عمرا ناقصا او مرضا حابسا او موتا خالصا، نیک اعمال کی طرف جلدی سے آؤ قبل اس کے کہ تمہاری زندگی ختم ہو جائے یا بیماری مانے ہو جائے یا تیر مرگ تمہیں اپنا ہدف بنا لے۔ اگلی چیز جو کامیاب زندگی کے لیے ضروری ہے وہ صلہ رحمی ہے۔ وہ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عزیز و اقارب رشتہ دار یہ پروں کی مانند ہوتے ہیں کہ جن پروں کے ذریعے انسان پرواز کر کے اعلی اہداف تک پہنچتا ہے۔
قطع تعلقی، قطع رحمی کی صورت میں معین اہداف تک پہنچنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ مولانا نے فرمایا وَأَكْرِمْ عَشِيرَتَكَ فَإِنَّهُمْ جِنَاحُكَ الَّذِي بِهِ تَطِيرُ وَأَصْلُكَ الَّذِي إِلَيْهِ تَصِيرُ وَيَدُكَ الَّتِي بِهَا تَصُولُ۔ اپنے خاندان والوں اور رشتہ داروں کی عزت کرو، اس لیے کہ وہ تمہارے پروبال ہیں جن کے ذریعے تم پرواز کرتے ہو، اور وہ تیری جڑ اور بنیاد ہیں جن کے ذریعے تم پھلتے پھولتے ہو، اور وہ تمہارے ہاتھ اور تمہاری قوت و طاقت ہیں جن کے ذریعے تم حملہ کرتے ہو۔ فرمایا یا ایھا الناس انہ لا یستغنی الرجل وان کان ذا مال عن اطرته ودفاع عنه بایدیہم والسنتہم۔ مولا امیر فرماتے ہیں کہ لوگوں، انسان جتنا بھی ثروت مند اور دولت مند ہو، اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں سے بے نیاز نہیں ہو سکتا جو زبان اور ہاتھ سے اس کا دفاع کرے۔ اگلی جو چیز ضروری ہے کامیاب زندگی کے لیے وہ تلاش اور کوشش۔ مشکلات کے مقابلے کے لیے ایک پختہ عزم اور اہم ارادہ چاہیے تاکہ انسان اپنی خفتہ صلاحیتوں سے بہترین فائدہ اٹھا سکے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا فعلیکم بالجد، تمہارے لازم ہے کہ کوشش کرو۔ پھر فرمایا ایک مقام پہ کہ لا یدرک الحق الا بالجد، حق تلاش اور کوشش کے بغیر نہیں ملتا۔ امام مجتبیٰ علیہ السلام کو وصیت فرمائی فسع فی قدحک، اپنی زندگی میں انتہائی کوشش جاری رکھو۔ اس لیے کہتے ہیں من جدہ وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا، جو اندہ یا بندہ۔ اور امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ من طلب شیئا نالہ او بعضہ، جو انسان کوشش کرتا ہے یا ساری پا لیتا ہے یا کچھ نہ کچھ تو حصہ پا ہی لیتا ہے۔ اور امیر المومنین علیہ السلام نے خطبہ نمبر 183 میں انسان کے لیے چیونٹی کی مثال دی ہے، اور چیونٹی پر پورا مشتمل خطبہ ہے مولا کا، اس میں مولا فرماتے ہیں کہ انظر الی النملۃ فی صغار جثتها، اس ذرا چیونٹی کو دیکھو، اس چھوٹا سا مختصر سا بدن ہے، کیف دبت علی ارضها، کہ کس طرح وہ زمین پر رینگتی پھرتی، وثبت علی رزقها، اور کس طرح اپنے رزق کی طرف لپکتی ہے، تنقل الحبۃ فی حجرها، اور وہ دانے کو اپنے بل کی طرف لے جاتی ہے اور اسے اپنی قیامگاہ میں مہیا رکھتی ہے۔ اگلی جو چیز ضروری ہے کامیاب زندگی کے لیے وہ تجربات سے فائدہ اٹھانا ہے۔ وہ تجربات ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ کل معونۃ تحتاج الی التجارب، ہر امر مشکل میں تجربہ کی مدد چاہیے۔ قال امیر المومنین علیہ السلام من غنی عن التجارب عمی عن العواقب، جو شخص خود کو تجربات سے بے نیاز سمجھتا ہے وہ نتائج اور عواقب سے اندھا ہوتا ہے۔ اور امیر المومنین پھر ایک مقام پہ فرماتے فإن الشقی من حرم نفع ما اوتی من العقل والتجربہ، شقی ہے وہ شخص جو عقل اور تجربہ کے ثمرات سے بہرہ مند نہیں ہوتا۔ اگلی چیز جو ایک کامیاب زندگی کے لیے ضروری ہے وہ مشاورت ہے، وہ مشورے کا عمل ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بھی یہ حکم دیا قرآن میں مشاورہم فی الامر، محبوب آپ بھی مشورہ کیا کریں۔ صاحبان عقل و شعور، صاحبان علم و ہنر اور تجربہ کار لوگوں سے مشورہ انسان کو کامیابی کی منزل تک پہنچاتا ہے۔ میرے مولا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا لا ظہیر کالمشاورہ، حکمت نمبر 54 میں، مشاورت جیسا، مشورے جیسا کوئی ظہیر اور کوئی پشت پناہ اور کوئی مددگار نہیں۔ من استبد برأیہ حلقہ ومن شاور الرجال شارک فی عقولہا، فرمایا جو اپنی رائے کو ہی بڑا اہم اور معتبر سمجھتا ہے وہ ہلاک ہو گیا، اور جس نے لوگوں کے ساتھ مشورہ کر لیا وہ لوگوں کے ساتھ ان کی عقل میں شریک ہو گیا۔ اگلی چیز جو کامیاب زندگی کے لیے ضروری ہے وہ ہدف اور مقصد کا تعین ہے۔ سعادت مندانہ اور کامیاب زندگی کے لیے ہدف کی تعین ضروری ہے تاکہ سرگردان نہ رہے، اور تمام مخلوقات چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی ایک مقصد کے لیے خلق ہوئی۔ قال امیر المومنین علیہ السلام فما خلق امر عبثا، کوئی بھی بغیر ہدف کے خلق نہیں ہوا، عبث خلق نہیں ہوا۔ پھر اس مختصر زندگی میں تمام اہداف کو حاصل کرنا انسان کے لیے ممکن نہیں ہوتا، تو پھر کیا کرے؟ جو سب سے اہم اور سب سے قابل ارزش ہدف ہے اس کو منتخب کرے، ترجیحات کا تعین کرے اور اس کے لیے کوشش کرے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے حکمت نمبر 402 نہج البلاغہ میں فرمایا من اوما الی متفاوت خذلته الحیل، کہ جو شخص مختلف چیزوں کا طلبگار ہوتا ہے اس کی ساری تدبیریں ناکام ہو جاتی۔ طلب الکل فوت الکل، ساری چیزوں کی طلب، سب سے چیزوں کا فوت ہو جانا ہے، وہ ہاتھ سے نکل جانی۔
اس لیے پھر ایک مقام پہ فرمایا من اشتغل بغیر المہم ضیع الاہم، جو غیر اہم چیزوں میں مشغول ہو جاتا ہے وہ اہم ترین چیزوں کو بھی ضائع کر دیتا ہے۔ اور اگلی چیز جو کامیاب زندگی کے لیے ضروری ہے وہ بلند ہمتی اور قوی ارادہ ہے۔ ان دو چیزوں سے ہی انسان اپنی بہت ساری روحانی جسمانی مشکلات کا معالجہ کر سکتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں مومن کی صفات میں سے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام مومن کی صفت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں بعید الہمہ، مومن بلند ہمت ہوتا ہے۔ حکمت نمبر 47 نہج البلاغہ میں فرمایا قدر الرجل علی قدر ہمتہ، انسان کی قدر و قیمت کا اندازہ اس کی ہمت کے برابر ہوتا ہے، کہ کسی انسان کی ہمت کتنی بلند ہے، جتنی اس کی ہمت بلند، اس حلال کی تلاش کرے، روٹی روزی کی فکر کرے۔ اور وسعۃ یخلی بین نفسہ وبین لذتہ فیما یحل ویجمل، اور ایک حصہ اس کا وہ ہونا چاہیے وقت جس میں وہ اپنی حلال اور پاکیزہ لذتوں میں اپنے نفس کو آزاد چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ رب العزت امیر المومنین علیہ السلام کی ان خوبصورت تعلیمات پر عمل کر کے ہمیں دنیا اور آخرت کو کامیاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا